ذرا تصور کیجئے کہ رات کے 2 بج رہے ہیں، بیجنگ میں ایک کمرے کی لائٹ جل رہی ہے، سامنے اسکرین پر کوڈ چل رہا ہے۔ ہزاروں کلومیٹر دور واشنگٹن میں بھی ایک اور کمرہ روشن ہے، نہ گولی چل رہی ہے، نہ کوئی میزائل فائر ہو رہا ہے، لیکن جنگ جاری ہے۔ ایسی جنگ جس میں ہتھیار بارود نہیں، ڈیٹا ہے، سیٹلائٹس ہیں، خفیہ ایجنٹ ہیں اور ہیکرز ہیں۔ یہ کہانی ہے دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتوں امریکہ اور چین کی خاموش ڈیجیٹل جنگ۔ 70 اور 80 کی دہائی میں دنیا نے روس اور امریکہ کی سرد جنگ دیکھی تھی، آج وہی منظر بدل چکا ہے۔ اب میدان میں ہیں واشنگٹن اور بیجنگ۔ ایک طرف امریکہ کے طاقتور خفیہ ادارے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی، دوسری طرف چین کا سایہ دار نیٹ ورک منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی اور پیپلز لبریشن آرمی کے سائبر یونٹس۔ کہانی کا پہلا موڑ تب آیا جب CIA نے غیر معمولی قدم اٹھایا۔ یوٹیوب پر مینڈرین زبان میں ایک ویڈیو جاری کی گئی، براہ راست چینی فوجی اہلکاروں کو مخاطب کیا گیا۔ پیغام کیا تھا؟ اگر آپ کے پاس اعلیٰ قیادت یا حساس قومی اور تکنیکی معلومات ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ سوچئے، یہ کھلی بڑھتی تھی، وہ بھی دشمن ملک کے فوجی اہلکاروں کے لیے۔ بیجنگ خاموش نہیں رہا۔ چین کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا وہ غیر ملکی مداخلت تحریک کاری سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا، لیکن اصلی دھماکہ اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ چین نے اپنے سینئر ترین جنرل زینگ یوکزیا کے خلاف بدعنوانی کی تحقیقات شروع کی۔ یہ وہ جنرل تھے جو کبھی صدر شی جن پنگ کے قابل اعتماد عسکری اتحادی سمجھے جاتے تھے۔ الزام کیا تھا؟ جنرل پر الزام تھا انہوں نے چین کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کی حساس معلومات امریکہ کو فراہم کی، سرکاری عہدوں کی تقرری کے بدلے رشوت لی، اور یہاں تک کہ سیاسی گروہ بندی کر کے کمیونسٹ پارٹی کی یکجہتی کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق انہوں نے سینٹرل ملٹری کمیشن میں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور فوجی ساز و سامان کی خریداری میں عہدوں کی فروخت کے بدلے بھاری رشوت لی۔ 20 نومبر 2025 کے بعد وہ منظر عام پر نہیں آئے۔ آخری بار ماسکو میں روسی وزیر دفاع سے ملاقات کرتے دیکھے گئے۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب چین میں 2012 سے کرپشن کے خلاف مہم جاری ہے، جسے صدر شی جن پنگ نے شروع کیا تھا، اور 2023 میں یہ مہم عوامی لبریشن آرمی کے ایلیٹ راکٹ فورس تک جا پہنچی۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ 2010 کی دہائی کے آغاز میں مبینہ طور پر چین نے CIA کا پورا جاسوسی نیٹ ورک توڑ دیا تھا۔ درجنوں ایجنٹ گرفتار یا مار دیے گئے۔ واشنگٹن میں CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف نے میمو لکھا۔ انہوں نے کہا امریکہ کی تاریخ میں کوئی دشمن اتنا بڑا چیلنج نہیں بنا جتنا چین ہے۔ بیجنگ معاشی، فوجی اور تکنیکی طور پر امریکہ سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہے اور اسے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا، اور پھر سائبر محاذ کھل گیا۔ اکتوبر 2025 میں چین نے الزام لگایا کہ امریکہ نے اس کے قومی ڈیٹا سینٹر پر سائبر حملے کیے۔ چینی وزارت اسٹیٹ سیکیورٹی کے مطابق یہ حملے 2022 سے جاری تھے۔ تحقیقات میں چوری شدہ ڈیٹا اور اسناد ملی جنہیں موبائل ڈیوائسز اور نیٹ ورک سسٹم کی جاسوسی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اگر یہ حملے کامیاب ہو جاتے تو چین کے مواصلاتی نیٹ ورکس، مالیاتی نظام، بجلی کی فراہمی اور بین الاقوامی معیاری وقت متاثر ہو سکتا تھا۔ یہ قومی ٹائم سینٹر چینی اکیڈمی آف سائنسز کے تحت کام کرتا ہے اور ملک کا سرکاری معیاری وقت تیار کرتا ہے۔ پھر دنیا نے ایک اور منظر دیکھا۔ 2023 میں امریکہ نے اپنی فضائی حدود میں ایک چینی نگرانی غبارہ مار گرایا۔ واشنگٹن نے اسے جاسوسی بیلون کہا، بیجنگ نے کہا یہ موسمیاتی تحقیقاتی آلہ تھا۔ پھر ٹیکنالوجی کی جنگ، امریکہ نے ہوائے پر پابندیاں عائد کیں، الزام اس کے آلات جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چین نے کہا یہ سیاسی کھیل ہے، اور پھر سوشل میڈیا میدان میں آ گیا۔ ٹک ٹاک، امریکی قانون ساز اداروں اور انٹیلیجنس نے کہا کہ چینی حکومت اس کے ذریعے امریکی صارفین کا حساس ڈیٹا حاصل کر سکتی ہے یا پھر پروپیگنڈا پھیلا سکتی ہے۔ ٹک ٹاک نے صاف انکار کیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت موقف اپنایا، پابندی کی دھمکی دی، دباؤ بڑھا، اور چینی کمپنی نے $14 ارب کے عوض ٹک ٹاک کے حقوق امریکی کنسورشیم کو دینے کی آمادگی ظاہر کی۔ تو کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل سوال یہ ہے، کیا یہ صرف الزامات کی جنگ ہے؟ یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے نظام میں واقعی گہرائی تک داخل ہو چکی ہیں۔ کیا یہ ڈیجیٹل سر جنگ مزید شدت اختیار کرے گی، یا کوئی بڑا اسٹریٹجک سمجھوتہ ہوگا، یا پھر دنیا 2 الگ ڈیجیٹل بلاکس میں تقسیم ہو جائے گی؟ یہ جنگ خاموش ہے، لیکن اس کے اثرات آپ کے موبائل، آپ کے بینک اکاؤنٹ اور انٹرنیٹ
ہر جگہ موجود ہیں اور شاید اصل مارکا ابھی باقی ہے۔